فافعل بنا ما نحن أهله. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك أعداءهم من الأولين والآخرين. صلوات سارے صاحبان مجلس دی قبولیت واسطے بھی باواز بلند صلوات. ماشاءاللہ تعداد کافی ہے. صلوات کا سب میں یاد ہے. کوشش کرو سارے تلاوت فرما دے. اللہ صلی اللہ اپنے مرحومین بانیان دے مرحومین شہدائے ملت اور بے وارث مومنین واسطے بھی ایک صلوات بلند آوازنا. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ چنہ مالک دا سارے چو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ باواز بلند نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد دے دشمنت لعنت، وارث ازا یوسف زہرا امام زمانہ دے ظہور واسطے باواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. صلوات والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيتهم ومحبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وملعونين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. بنیاز اللہ محمد والے محمد صدقہ تمام شریفوں کی حاضری قبول فرمائے. بانیان مجلس دا اہتمام سید جمیلہ اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. جنہیں دوست آمین بھی نہ آکھ سکتے پہ اللہ تمہوں بھی صحت عطا فرمائے. سادے ملک دی جڑی صورت حال ہے اللہ سیلاب تو متاثرین دی نصرت فرمائے. اللہ سادے پیارے ملک تے رحم و کرم فرمائے. اللہ بارہویں ہادی امام صاحب الزمان دے ظہور تعجیل فرمائے. سادہ کردار اس لائق بنائے کہ اسی بارہویں آقا دے قدمج کلمہ شہادت ادا کر سکیں. ایک صلوات آمین دی قبولیت واسطے باواز بلند. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. ارادہ ہوئے تو گفتگو شروع کی جائے. فرمان خداوند تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. کچھ صحابہ کرام درہم دینار دیاں گڈھڑیاں بنا کے
رحمت کائنات دی خدمت وچ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ تساں سن دین سکھایا، اسی بتاں دے پجاری آسے تسی رب رحمان دی عبادت سکھائی، اسی حرام کھاندے آسے تسی حلال سکھایا، اسی جانور مزاج آسے تسی انسان بنایا، اسی کافر آسے تسی مسلمان بنایا. ماشاءاللہ جڑے بولن دے آدھی کو نے سر سر ہلائی رکھے ہے. واقعاً کائنات دا سب تو بڑا لیڈر میرا مصطفیٰ ہے، سب تو بڑا لیڈر آمنہ دا لال ہے. ایسا انقلاب کسے دے دور اچ برپا نہیں ہویا جیسا انقلاب بطول دے بابا نے برپا کیتا. کدی اس ماحول نو ویکھو نا جس ماحول اچ میرے نبی نے کلمہ توحید بلند فرمایا. لفی ظلال مبین سورہ جمعہ دیئے بے حیائی دا اخیر ای اس معاشرے جتوں میرے نبی نے قول لا الہ الا اللہ دی آواز بلند فرمائی. بلکہ متوجہ ہو تو میں ایک بزرگ عالم دا جملہ آکھا، وہ فرمائیں ہیں سب سے بڑا لیڈر آمنہ کا لال ہے جس نے مشرک کو موحد بنا دیا، جس نے کافر کو مسلمان بنا دیا، جس نے مسلمان کو صاحب ایمان بنا دیا، اور جس نے صاحب ایمان کو سلمان بنا دیا، اور جس نے علی حیدر کو کل ایمان بنا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور گل اگر ذہن جو ہوئے تو بندے پیسے لے کے سرکار دی خدمت جائے یا رسول اللہ تُساں سارے ہوتے اتنے احسان کیتن اسی ہور تو تاری کوئی خدمت نہیں کر سکتے، اے تھوڑا جہا نظرانہ قبول فرماؤ، اے ہدیہ لے لو. میرے نبی فرمایا میں کم تھوڑا تک کیتا نہیں، کم کیتا ہے میں اللہ دا، لہذا یہ دی اجرت بھی اوہ لیسان جڑی رحمان دی مرضی ہو سی. اور آخری بندے تھی توجہ کرو، ہون آیت قرآن نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم، میرا حبیب انہانو آکھ میں تھوڑے کل کچھ نہیں منگدا الا المودت فی القربا، اگر میری نبوت دا صلہ دیونا چاہتے ہو میری اہل بیت نال محبت کرو، میرے قربا دے نال پیار کرو. اور مسئلہ شیعہ سنی بھراواں یہ ہے بے رسول اللہ دے قربا ہیں کون؟ کیا سارے رشتہ دار ہی قربا ہیں؟ سرکار دے تو سائے رشتہ دار ہیں. کیا سارے نال محبت کرنا فرض ہے؟ چلو این کرو کئی گل تو کرو بھائی. تہاڈی برادری بھی ساڈے قریبی نہیں ہوندی، چند افراد ہوندے جنہاں دے نال قربت ہوندی. کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے محمد دے قرابت داراں نال مودت کرو. شکر ہے کرو بھائی فوراً ہی دو صحابی مسجد وچ اٹھ کھڑے جنہاں نے نبی کل ونڈ کروا لئی، ورنہ آج نویں کئی ایف آئی آر ہوئی پئی ہویا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جناب عبداللہ ابن عباس، دو بندے کھڑے ہو گئے، انہاں پوچھے یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، آقا تواڈے کیڑے کیڑے رشتہ دار ہیں جنہاں دے نال محبت اللہ ساڈے اوتے فرض قرار دیتی ہے. نبی انگلیاں تے گڑے فرمایا جابر ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمایا میرے اے رشتہ دار ہیں جنہاں دے نال مودت کرنا اللہ نے فریضہ قرار دیتا، اور ایسا فریضہ ہے جس فریضے تو بغیر کوئی فریضہ قبول نہیں ہوگا. پاک نبی فرمایا لکل شیء سید، اس دنیا جو ہر شے دا کوئی نہ کوئی سردار ہوندے، باقی وہ دی ریت ہوندی ہے. ہر مخلوق جو ایک سردار اللہ بنائے. مثلا نہ جمعہ ہی پتہ ہے نا تو جمعہ ہی ہفتے دے 7 دہاڑے ہوندے ہیں، 7 دہاڑیاں بھی ایک دن نو سردار بنائے. یوم الجمعہ تے سید الایام، آقا کریم نے فرمایا ہفتے دے 6 دہاڑے ریت جمعہ سردار. آج دا دن دنہ دا سردار نے. آج دے دن دے بارے تمہارے نبی فرمایا حج المسکین یوم الجمعہ، فرمایا میری امت دے غریباں دا حج ہے روز جمعہ. تمہارے دل ہوئے تو میں 2 فضیلتیں سے جمعے دی عرض کر چھوڑا، لیکن ایک صلوات سارے پڑھ کے ذرا دسو کا پروگرام کیا. آج دا دن بندہ سارے گناہ بخشوا سکتا، اتنا لجپال دہاڑا ہے جمعے دا. 4 عمل دسے گئے جی میں باقی عیداں دے عمل ہوندے روز جمعہ دے بھی معصوم نے عمل دسے.
پہلا عمل ہے روز جمعہ دا غسل جمعہ، جدا ٹائم آئی صبح صادق تو لے کے زوال تک، یعنی 12:15 بجے تک ایک غسل کر سکیں گے۔ یہ اتنا اہم غسل ہے، حضرت امیر فرمائیں تینوں پانی مول بھی لینا پڑے نا، یہ غسل ضرور کر۔ اچھا یہ فائدہ کیا ہو سی؟ حضرت نے فرمایا ایک جمعے تو دوسرے جمعے دے درمیان جڑا بندہ گناہ کرے سی، غلطیاں ہو سن، نافرمانیاں ہو سن، اگلا غسل پچھلے غسل دے درمیان سارے گناہاں دا کفارہ ادا ہو جائے۔ میرا خیال گل نہیں پہ چنگی لگتی۔ اچھا چلو مہربانی کو تھوڑی تھوڑی ہمت کرو۔ اچھا جی یہ فائدہ ہے، جوانوں دا فائدہ ہے، بچیاں دا فائدہ ہے۔ اچھا پھر بڑی کمال حدیث ہے حضرت امیر کائنات دی، مولا نے فرمایا جڑا بندہ 40 غسل جمعہ باقاعدگی نال انجام دے وے، وچ ناغا نہ کرے، گن کے 40 یعنی 40 جمعے مسلسل غسل کرے، اللہ اس نو انعام کیا دے سی؟ فرمائدن جدا مرن دے بعد ہر میت نو حشرات الارض نقصان پہنچے سے، اس مومن دے بدن نو نقصان نہ پہنچے۔ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، حضرت نے فرمایا قیامت علی دہاڑے جدا ہر بندے دا دل مردہ ہو سی، اس غسل کرن والے مومن دا اس دل بھی زندہ ہو سی۔ کتنا بڑا فائدہ نہیں؟ امید ہے اگلے جمعے تو انشاءاللہ مومنین شروع کرے سر، اکثر تک کریں دے ہی ہو سن، چلو جڑی کو غفلت کر دے ہو ضرور کرے۔ دوسرا اس جمعے دا عمل کیا ہے؟ خود نماز جمعہ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ہن میرے خیال کوڑی کے پہ دیو روز جمعہ نماز جمعہ، مہربانی بابا۔ اچھا اون اسی حدیث پڑھائیں بے دشمن اہل بیت دی تو کوئی عبادت قبول نہیں، تے موڑ بڑے خوش ہو جاندے ہو۔ اچھا او دی قبول نہیں تے ود کرنی کہیں؟ ہن ایک جملہ میں آکھا، امید ہے ڈھیر ساری حدیثاں دا نچوڑ ہو سی، جس بندے دے دل وچ بغض علی ہووے اس دی عبادت قبول نہیں، تے جس دے دل وچ علی دی ولا ہووے اس تو عبادت معاف کوئی نہیں۔ آئے 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 اس نو نماز دی چھٹی کوئی نہیں۔ ایک باری سارے یا علی آنکھوں کا بھلا کچھ ہوندہ تو نہیں؟ ماشاءاللہ سارے بولے آئے یا علی، بہت شکریہ، اللہ تو نو آباد و شاد رکھے۔ جمعہ والے دن روز جمعہ نماز جمعہ بھی جمعہ دا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل حضرت نے فرمایا محمد و آل محمد دی ذوات مقدسہ تے جمعہ والے دن درود کثرت نال پڑھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باقی 6 دن 70 واری درود پڑھ سیں، جمعے والے دن 1 واری درود پڑھ سیں، ثواب وچ برابر ہو سیں۔ آج دے دن اتنا بڑا ثواب۔ اور چوتھا عمل روز جمعہ دا، فرمایا زوروا موتاکم فی یوم الجمعہ، جمعے والے دہاڑے اپنے مرن والے دیاں قبراں دی زیارت تے گیا کر۔ وہ تو رواج ہی مکدا جاندا ہے، ہن کرم والے موبائل قبرستان ونجن ہی نہیں دیندے۔ اگے کوئی نہ کوئی حاضریاں والدین دیاں قبراں تے اولاداں دیندیاں ہیں، ہن اللہ کی تو بھی ختم ہو گئی۔ تے جڑے دور جناب تے میں زندگی گزار رہے ہیں نا، بڑا خطرناک دور نے۔ اس زمانے چ اپنا ایمان بچاونا بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ ایک دو گلاں ہیں بھاویں چپ کر کے سن سو کرنی ہے تے میں ہیں، یہ ایڈا بھیڑا زمانہ ہے جس زمانے چ بندے گناہ نو گناہ سمجھ دے ہی نہیں، اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے پرواہ ہی کوئی نہیں، میں کتنا بڑا مجرم خدا ہوں۔ جوان دھیاں جوان پتر سارا دن ساری رات موبائل نال وپارے، نہیں پتا کئی شے ویکھنی حلال ہے، نہیں پتا ویکھنی حرام ہے۔ خدا دی قسم اکھیں وچ ایمان غائب ہو چکا۔ تہاڈا پروگرام ہوئے تو میں اس دور دیاں خرابیاں جڑیاں نبی اپنے زمانے دسیاں ہیں، بھئی میری امت تے آخری زمانہ کیڑا بھیڑا ہو سی، وہ خطبہ سے پڑھا تے تہاڈے واسطے میرے خیال بہترین ثواب بھی ہو سی اور اس زمانے دی بہت بڑی عبرت بھی ہو سی۔ مہربانی جی۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاتی علی امتی زمان، میرے کلمہ پڑھن والے ہوتے ایڈا بھیڑا دور آسی، لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان، میرے کلمہ پڑھن والے صرف رمضان اللہ دے قریب ہو سن، باقی 11 مہینے انہاں دا اللہ نال کنیکشن ہی کوئی نہ ہو سن۔ اے رومن دیاں گلاں نو مسلمان 11 مہینے کھاندے ہی رب دا ہے، راندے ہی اسے زمین چاہیں جڑی مالک دی ملکیت ہے، مگر رب نال کوئی عبادت اللہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ رمضان دا چند چڑسی مسجداں بھری جاسن، عید اللہ چند نظر آسی تے مسجداں خالی۔ تائید کر دے ہو نا جی، اسی وہی مسلمان ہاں جنہاں دا صرف روزیاں چ رب نال رشتہ ہے، باقی 11 مہینے اوہ 2-4 نمازی پکے جڑے روز آندے۔ فرمایا میری امت ایڈا بھیڑا زمانہ آسی، لا یقرؤون القرآن، میرے کلمہ پڑھن والے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہی چھوڑ دے سے۔ ماشاءاللہ اتنا مجمع، شاید کوئی خوش نصیب ہوئے جنہوں یاد ہوئے میں کس دن قرآن کھولیا آئی، کیڑے دیہاڑے میں اللہ دے کلام دی زیارت کی تھی۔ اے حال ہے سب، جنت پھر ساڑی پکی ہے، سانو ادو کوئی نہیں روک سکتا، ہمیں قرآن نو 30 سال ویکھیا ہی نہیں۔ صرف قرآن پڑھنا نہ چھوڑ دے سن، سائیں فرمایا لا یسمعون القرآن، بندے قرآن سننا بھی گوارا نہ کر سن۔ آئے ہن 2-4 کوڑیاں گلاں ہیں، کیڑی حالت ہوئی پئی ہے مجمع دی۔ اے حال ان ساڈے، اسی مسلمان ہاں ماشاءاللہ، اسی مومن ہیں، اسی 14 دے غلام ہیں، تے 14 دا فرمان پڑھی ہوئے تے بندے کبڑی کے ویدے۔ توجہ بھائی، آج تو سنو، اگے بھی میں کدی دے آیا، آج سن لیو، مہمان سمجھ کے سن۔ فرمایا ایڈا بھیڑا زمانہ آسی، لا یسمعون القرآن الا بصوت حسن، سریلیاں آوازاں قرآن پڑھیا جاسی۔ اے ویکھو نا قرات دے مقابلے پہ ہوندے، کاری کپ پہ جتیں دن، گانے دیاں طرزاں تے قرآن پڑھیا جا رہے ہو، نہ سنن والے نو پتہ ہے جو رب وچ کے فرمائے، تے نہ اس کرم والے کاری اور نو پتہ ہے جو میں پڑھدا کے بیٹھا رب قرآن وچ فرمایا کیا۔ مہربانی بابا، مہربانی، 2-4 بندے جڑے محبت فرما رہے ہو، خدا اجر دے۔ فرمایا ایڈا بھیڑا زمانہ اسی، لا یقنعون بالقلیل، تھوڑے رزق والا بندہ بڑا پریشان ہو سی، لا یشبعون بالکثیر، جد کو رزق زیادہ ہو سی او دا بھی پیٹ نہ بھری سی، او بھی آکسی اللہ اور دے، اس نال گزارا نہیں ہوندا، غریب بھی رو رہے ہے، امیر بھی رو رہے، یہ ساڑھا زمانہ نہیں۔ فرمایا عجیب زمانہ ہو سی، یحلل الخمر بالنبیذ، میرا کلمہ پڑھ کے بندے شراب پی لئی سن تے محسوس ہی نہ کرے سن میں کتنا بڑا جرم کر بیٹھا۔ رشوت بالہدیہ، رشوت جئی لعنت دا نام میری امت ہدیہ رکھ لئی سی۔ گواہی دیندے ہو کسے دفتر جاؤ تو ہنو کدی کسے منہ بول کے نہیں آکھیا بے 5000 رشوت ہی دیویں، بڑا سونا جیا نا چاونا ہو دا، تھوڑا جیا نیاز چدے، ہدیہ چدے، کوئی چاہ پانی چدے۔ ہن جڑے چپ ہو، کتے دا نا بکرا چ رکھی وے تو بکرا بن ویندا ہے، حرام شاید نا حلال چ رکھو تے وہ حلال ہو جاندی ہے۔ نہیں نہیں، یہ فیصلہ ہے زہرا دے لال دا۔ یزید دے مقابلے فضائج ہاتھ بلند کر کے فرمایا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ میں حسین کا اللہ نال وعدہ ہے جیڑا آج میرے نانے دی شریعت حلال ہے وہ معاشر تک حلال ہے، جو آج حرام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیڑا آج حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ بہت شکریہ جی، تسی محبت نال سن رہے ہو، اگے سناواں 2-4 گلاں۔
ویکھو نا اسی ہیں تو اوے جنہاں دے بارے نبی فرمایا منیے نہ منیے اسی اوے ہاں رشوت عام ہے سود نال ملک دی کھلڑی بندے لا کے تے ٹوپیاں سر تے کر کے نمازاں پہ پڑھ دیں فرمایا ایڈا زمانہ برا ہو سی رشوت بالہدیہ والامانت بالخیانت جڑے سب تو وڈے خائن ہو سن وہ اپنے آپ نو اکثر میں امین ہاں سب تو وڈے بے ایمان اپنے آپ نو اکثر میں تا ایمان والا میرے نال بیٹھے ہو انہیں تبانا انہیں تھوڑا تھوڑا سیر ہلائی رکھو چلو میں نے بھی کوئی حوصلہ ہو سی جو میری گلاں تواڈے تائیں پہنچ دیاں پئیاں سرکار فرمائے ایڈا بھیڑا دور ہو سی اللہ مان والحفیظ اذا ضیعت الصلاۃ میں محمد دی امت اللہ دی نماز نو ضائع کر دے سی 5 دیاں 5 رہ وئی سن تے جو ہی نہ رنگ سی جو میں کتنا بڑا نقصان کر دوں ایک صحابی آیا سرکار کولوں سائیں بھکھا بڑا دعا کرو اللہ کو رزق ڈھیر دے وے فرمایا نہ مانگ جتنا ہے ہی اس سے تے شکر کر او سکا جی نہیں بڑا بھکھا شریکاں جرانا تے بڑی اوکھے مہربانی کرو فرمایا تیرا ایڈا نقصان ہو سی نا او دا خمیازہ ہے ساری دنیا دا مال بھی پورا نہ کر سکے او سکا جی نہیں کچھ نہیں ہوندہ تسی دعا فرماؤ بطول دے بابے دعا کی تھی رزق ود گیا کسرت نال بھیڑاں بکریاں ہو گئیاں اگے روز صبح لے نماز تے آندائی اور ہفتے بعد سائیں دی زیارت تے آندائی اور مہینے گزر گئے مال ودا گیا مسجد نبوی جو فارغ کافی عرصے دے بعد رحمت کل نے پوچھے آؤ بندہ نہیں نظر پہ آندا انہاں کہ سائیں وہ ایڈا امیر ہو گیا ہے وہ دے کول اتنا مال ہے وہ ادھے آوے تو مال نہیں سنبھلیندا سرکار نے بندہ بھیج کے انہوں بلایا وہ آیا سلام کیتا فرمایا تینوں پتہ ہے تیرا کیڑا نقصان ہو گیا تو مصطفیٰ دی زیارت تو بھی محروم ہو گیا ہے اللہ دے سجدے تو بھی محروم ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی قبلہ پیر وقار سراجی صاحب ماشاءاللہ تو آلے علاقے دا فخر ناز تو انہاں دی مہربانی گڈی انہاں دی پہلے پڑھی ہے اور انہاں میں نے پڑھن دیتا اللہ انہاں دا بھلا کرے تو آدھا کے پروگرام میں خطبہ مکمل ہو جائے گا فرمایا میری امت ایڈا بھیڑا دور آسی تھوڑے رزق اللہ بھی گھبرائے ہویا ہو سی زیادہ اللہ بھی گھبرائے ہویا ہو سی اگلی گل ہو سکتا ہے ساڑھے متعلقہ ہوئے لیکن پڑھتا میں ضرور ہاں چونکہ سرکار دی حدیث ہے فرمایا لا یقرمون العلماء الا بثوب حسن فرمایا میرے امتی انہوں نے مبلغ تے عالم سمجھ لئی سن جنہاں دے کپڑے بڑے مہنگے ہو سن جنہاں دیا جتیاں بڑیاں برینڈ ہو سن جڑے آسن بڑیاں وڈیاں گڑیاں تے انہوں نے پیچھے مخلوق لگی ہوئی ہو سن بھائی بڑا عالم ہے بڑا ذاکر ہے بڑا مبلغ اسلام ہے نہ او دا کوئی علم ویکسی نہ اس دا کوئی کردار ویکسی بس میاں گڈی وڈی تے آیا اس جہاں کوئی وڈا ہو سکتا ہے تیری مرضی بول نہ بول حق پہنچاونا میری ذمہ داری ہے تیرے چھٹے امام نے فرمایا ہمارے مکتب کا وہ مبلغ ہو سکتا ہے جو علم میں بھی بلند نظر آئے کردار میں بھی بلند نظر آئے مہربانی بابا سارے بولے آئے ہمت کرے آئے ٹھیک پڑھے ہم کو غلط تو نہیں پڑھیا تو سمی اسے دے مگر جاندے ہو جدی گڈی مانگی ہوئے رکشے والا بندہ تو چنگا ہی نہ لگ دو یا کوئی رکشے تو لے پوے نا جی میں بھی ذاکر ہاں یا میں بھی مولوی ہاں تے انہوں بندے سلام ہی نہیں دین دے تے جیڑا گڈی تو لوے وڈی تو لوے او دے مگر مخلوق ہے جی ٹھیک آدھے پر اس واسطے تھوڑا جہا حقیقت پسند بنو آرٹیفیشل مومن نہ بنو حقیقی مومن بنن دی کوشش کرو فرمائے ایڈا بھیڑا دور آسی ہمتہم بطونہم میرے ہر امتی دی کوشش اپنا پیٹ ہو سی
کہیں بھین بھرا دی کوئی خبر نہ ہو سی، کوئی کس رنگ نال جیندہ پہ بھرا اوکھا ہے، بچے بیمار ہیں، علاج دے پیسے کوئی نہیں، اس نو اپنے پیٹ دی پئی ہوئی ہے، کہیں بھین بھرا دی خبر نہیں رکھتا۔ ہوں دیکھ رہے ہو تسی زمانے دی بے حیائی، سکے بھراواں دیاں گھراں کداں پہ گئیاں، بھرا بھرا نل نہیں پیا بلیندا، اماں کہیں بھرا دے رلے تے بابا کہیں دے رلے، انہاں دو رل کے داں پال لے آنی نہ داں تو دو نہیں پہ پل۔ آج تو میں پڑھنا ہی نہیں موڑ بھامے نہ سدیا ہے، ہم دو ترائے بندے شو دے بہوں کاوڑے بیٹھے، اللہم صلی علی محمد۔ وہ صاحب زہر اعلان ہوئے جو مولانا صاحب پڑھ سنتے، مولانے تے شو دے یہی کرنی ہیں، اس تو جوگ پڑھیں دی، وہ مولوی صاحب قصیدہ شو دے پڑھ سکتے، شرازی صاحب پڑھنے آؤ قبلہ شرازی صاحب پڑھ سن، انہوں نے ڈیوٹی ہے، جڑی میری ڈیوٹی ہے وہ میں پوری کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سرکار فرمائے ایڈا بھیڑا دورہ سی، دینہم دراہمہم، میرے امتیاں دا دین اللہ رسول قرآن اہل بیت نہ ہو سی، میری امت دا دین پیسہ ہو سی، سلامی انہوں دے سنجد کل پیسے ہو سی، بلکہ سلام دا جواب ہی اسے دا دے سنجد کو روپیے ہو سی۔ غریب بندہ بھامے جیڑا 14 دا غلام ہوئے، جیڑا تہجد گزار ہوئے، او دا غربت او دا جرم بن جاسی، تسی آپ نہ ہوئے تے 4 ذمہ دار دیرے تے بیٹھے ہوں تے کوئی غریب مسکین آ کے سلام کرے، او دا جواب اس جرم جو نہیں دیتا جاندہ جو بندہ غریب ہے، ہاں تے کوئی پراڈو تو لے پوے بھامے شراب پیتی ودو ہوئے، او آونجے دیرے تے مڑ اٹھ کے سلوٹ پہ وجدیں، سردار صاحب آگئے تے مار صاحب آگئے تے چودھری صاحب آگئے، او اے تیرے نبی دا دین نہیں، اے 14 دا دین نہیں، پیسہ عزتدار نہیں، انسان عزتدار۔ مہربانی بابا مہربانی، سارے بولے آئے۔ او بھائی حضرت بلال حبشی تو زیادہ غریب بندہ ہے ہی کوئی نہ پورے مکے چ، اتنا غریب ہے، ایک عربی دا غلام ہے، اوہ دے پیٹ تے وزنی پتھر رکھ کے دھوپ تے لٹا دیں دے، چیخاں سن دے پورا مکہ بلال دیاں، جدو کریم رسول دے کنتے چیخاں آئی ہیں نا، میرے نبی اس دے دروازے تے چلے گئے، انہوں کیا منگ قیمت مرضی دی بلال میں خریدنا چاہتا، اللہ اکبر، سرکار نے مرضی دی قیمت دے کے بلال خرید کے پھر بلال نو غلام نہیں بنایا، کعبے دا مؤذن بنا دیتا، ہوڑو بلال اللہ اکبر آتا ہے، پورا عرب اشارے تے ٹر کے کعبہ جا رہا ہے، این عزت دیتی ہے حضرت رسول خدا نے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا بہت مہربانی، صدا جیو۔ مساجدہم بیوتہم، فرمایا لوگاں دے گھاری انہاں دیا مسجداں ہو سن، بندے ایک بین نہ لڑے ہوئے ہو سن تے رب دا گھر چھوڑ دے سن، مسیح تے جنائے ویندے جو فلانا عمدہ ہے وہ میرے نال بلیندہ کوئی نہیں، تے دعا ترجمہ دا اے بندہ ہے جنہ کل مسیحتہ ہو سن نا، وہ مسیحتہ نوی گھر بنا لے سی، وہ کہیں دوے مومن نو اذان ہی نہ دے من دے سی، پتہ نہیں تو آدھری ہو جائے نوے ساتھ در تا ہے میں تاں پیام، جنہ کو چابی ہے وہ آدھن اے گھر ساڑھا ہے، المساجد للہ، مسجد بھامے مسجد نبوی ہوئے تے مسجد بھامے تو آڑے سے 148 دی ہوئے او دے مالک بندے نہیں، ہر مسجد دا مالک اللہ، لہذا اگر کوئی بندہ خدا دے گھر نو ملکیت سمجھدا ہے کہ وہ بندہ خدا نال خیانت کر رہے، ہر مسلمان دا حق ہے مسجد چاہوں، بس ایک گل رہ گئی تو انہیں اوکھی پچا گئے ہوئے تو میں آخری بات ہے، حضرت فرمائے ایڈا دور بھیڑا آسی میری امت تے، نساؤہم قبلتہم، میرے امتیاں دا کعبہ قبلہ انہاں دیاں بیویاں ہو سن، ہاں انہیں ہیٹھا سیر چکریا، اماں بیمارے پیسے کوئی نہیں، مہربانی چاہتا، اماں بیچاری تڑپ دی پئی ہے، ہفتہ ہفتہ ملاقات ہی نہیں ہوندی، ابا بیمار ہے، پیسے کوئی نہیں، تنخواہ مک گئی ہے، تے دہاڑے 2 واری بازار ونجنا تے بیگم تو کھلا پوچھدا ہو سے کائشہ لینی ہے تے 10 میں بازار پہ وینا، ہن اے بندہ بھی اگر جھنڈی چاہ کے ربیع الاول آکھے جو غلام ہے رسول کے غلام، مہربانی بابا مہربانی بابا، کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے، سمجھ آئیے، یکدم خاموشی چھا گئی، بولو میں نے شک پائے ویسے نہیں،
ماشاءاللہ. اے ہن ایدو بزرگ آدھے پہن مقرر کرو جی میں سن دے پہو این تو مقرر نہیں ہوندی. حضرت فرمایا ماشاءاللہ فرمایا نساؤہم قبلتہم میری امت دا کعبہ قبلہ انہاں دی بیگم ہو سی. یار اے دا مطلب غلط بھی نہ لے لوے ہے جو بیوی دے بھی نہ ہتھی پائے جوے ہے. او دے بھی 4 حق رکھے نے اسلام نے مکمل ضابطہ حیات. بیوی دے 4 حق ہیں تے ماں پیو دی اطاعت ہے. حق ہور ہوندن اطاعت ہور ہوندی. حق گندیاں مک جاندن اطاعت گندیاں نہیں مک دی. میں پوری ذمہ داری نہ عرض کر رہا خدا دی قسم بیوی دے 4 حق ہیں نہیں. چادر 4 دیواری وچ رکھنا اے شوہر دی ذمہ داری. ادھر روٹے پانی دا خیال کرنا اے شوہر دے ذمہ. بیمار ہوئے علاج کراونا شوہر دی ذمہ داری. پیکیاں تے اوکھی بن گئی فوتکی ہو گئی اتھے چھوڑ آونا لے آونا اے شوہر دے ذمہ بس. لیکن ماں پیو کونن قسم کلمے پاک دیئے بندہ تہجد پہ پڑھتا ہوئے نا راتی 2:30 بجے اٹھ کے رب دے سامنے کھڑا ہوئے اس ویلے بڑھڑی ماں صد مارے جو بیٹا میں نے پیاس لگی ہے پانی پلا ہون رابا دائی میری چھوڑ دے ماں دا جواب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ بہت گھٹ گلا کرنے جزاک اللہ سلامت ہو. والدین دا تا اتنا حق ہے. اللہ آدھا میری نماز تہجد چھڑ دے اگر ماں دی خدمت ونج کرے سے تہجد دا بھی ثواب دے سا ماں دی نوکری دا ثواب دے. کوشش کرو میرے بھائی اور کم تھوڑا جے لمحے میں مختصر کر چھڑے اس دا رزلٹ لے لو تو ایک جملہ مصائب دا. یہ سارا خطبہ میرے خیال سب تک پہنچ گیا. حالات بھی سارے دی اکھی دے سامنے ہیں. ایڈا بھیڑا دور ساڈا ہی ہے اور ہجے کوئی نہیں ہونا. اسی ماں پیو دے نافرمان ہاں اسی بیویاں دے غلام ہاں. اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے اسی قرآن نہیں سن دے. اسی لوگ ہی ہاں جڑے رمضان تو علاوہ مسیح تے نہیں جاندے. اسی ہاں تھوڑا رزق ہوئے تاں بھی گھبرائے ہوئے ڈھیر ہوئے تاں بھی پریشان. اسی ہاں آرٹیفیشل مومنہ حقیقت نال تعلق نہیں رہا. سرکار فرمائیں دیں جدا ایڈا بھیڑا دور آوے سی وقت میری امت انتظار کری اللہ 3 عذاب تیرے اتے نازل کر سی. ان سنیا ہے ذرا عذاب وہ بھی آ چکن. پہلا عذاب حضرت فرمائے یرفع اللہ البرکت فی اموالہم اللہ انہاں کرتوتاں دے بدلے میری امت دے رزق چو برکت اٹھا دے. رزق رہے ہے برکت مک گئی نے. او جلے غریب بچ ونڈیندہ بہنا بھراواں نو بندے دیندے آئیں وہ دور چلا گیا نے تے برکت بھی نال چلی گئی. مکدہ ہی نہیں ہے. مکدہ بھی نہیں. ایک گھر دا ملازم ہو گیا تے پورا خاندان پلدا ہی تے ہن 5 کرنا لین تے پھر بھی پہلی نو پوری نہیں ہونی. اینی ہے جی. دوسرا عذاب فرمائے یسلط اللہ علیہم سلطانا جائرا اللہ انہاں کرتوتاں دے بدلے میری امت ایک ظالم فاسق جابر حکمران مسلط کر دے سی جڑا انہاں نو سکھ دا ساہ نہ لین دے سی. وہ بھی ویکھی بیٹھے ہو یہ دوویں عذاب قابل برداشت ہیں. تیسرا عذاب اتنا خطرناک ہے اس تو اپنے آپ نو بچا لیں. فرمائے یخرجون من الدنیا بغیر ایمان میرے امتیاں نو موت آسی تے بغیر ایمان دے مر جاسی. سارا چپارا جس کوڑ مارنے نماشی ہو دا کوئی امام ہے سارا دن جس حرام ویکھنا ہے شامی ہو دا ایمان ہجے ودہ ہے. جس دو دے دمی پانی پامنا ہے نماشی پامنا ہے او دے جی ہجے ایمان ودہ ہے. جھوٹ مار مار کے جس سودے ویچنے کیا او دا بھی ایمان ہے. اسی ہوئی لوگ ہاں وقت موت ایمان نہ ہویا پھر علی دی زیارت دی امید نہ رکھی. علی اسے نو زیارت کراونی ہے جڑا صاحب ایمان برسی. اللہ تعالیٰ بھلا کرے. بھریا گھر لگ گیا رسول دی دیدہ اسے واسطے لگ گئے جو ساڑا کردار ٹھیک ہوئے. کربلا دا واقعہ جو پیش آیا کیوں پیش آیا سارا دن ذکر پاک جو سن دے ہو کم از کم 1 منٹ تا اتنا سوچیں آپ یقیناً مصروف ترین لوگ ہو سو جنہ مجلس واسطے اپنی مصروفیت ترک کر دیتی جڑے کافی دنوں تو پروگرام جائے فلانے دن مجلس ہو سی میں سارے کم چھڑ کے مجلس جا سا. کتنی قیمتی ہے امام حسین دی مجلس جس واسطے ہر شے چھوڑ کے آئے.
لیکن ایتھے پہنچ کے اتنا سوچیں جو او شے کتنی قیمتی آئی جس تے حسین ہر شے قربان کر چکا، وہ اے دین خدا آئی۔ ایک بندہ بھی لے گیا تو میری محنت پوری ہے۔ یار بڑے بڑے لوگ میرے امام تو پوچھ دے رہے ہیں سفر کربلا کچھ مکے آ گئے، یا رسول دا بچڑا کیوں پہ وینا کربلا؟ ایڈیاں عزت والیاں بہناں جنگلاں دے سفر دیاں تو نہیں۔ ایک کو جملہ فرمایا زینب دا بھرا، فرمایا لے اصلاح امت جدی رسول اللہ، اے بہناں تاں لئی وینا جو میرے نانے دی امت دا کردار ٹھیک ہو جائے۔ کہ اسی امام حسین نال رہ کے بھی اپنا کردار نہ بنا سکیے تو معذرت نال میرے بدھے ہوئے ہاتھ نے دور بھاویں جیڈا اوکھا نے مر جامنا ہے جوک فنا ہے کسے بھی کل نہیں آمنا سوائے اپنے کملہ تے اپنے عقیدے دے۔ کوشش کرو اپنا کردار نال لے کے جو میرا مر ونجن نا ہکو جملہ پڑھ دا شاہ صاحب نو وقت دے ماں تے بہنہ دور وستیاں ہومن اطلاع مل دیاں ہی بہنہ ٹر پوندیاں جو میرا بھرا مر گیا۔ آج تک جدید زمانہ ہے، ہر 5 منٹ بعد بہن فون کرے سی حالے میرے بھرا نو دفن نہ کرے آئے، میں اتھے پہنچ گئی، بس ٹھیک ہے رکھ دے مصائب پہ پڑھ دا، اللہ زندگی کر لی مولا سلام۔ پھر سمجھو بھرا مر ونجن نا تے بہنہ دے گھر دور ہوں۔ جی بسم اللہ میری عبادت میں پڑھ دا۔ بہنہ نو خبر مل دی ہے جو بھرا مر گئے، ترکھی ٹور پون دیئے، فون کرے سی حالے میرے بھرا نو دفن نہ کرے آئے، میں اتھے پہنچ گئی ہاں۔ اور روز تسی ویدے ہو جنازے پڑھی جاندے میت بندے قبرستان دے باہر رکھ کے کھڑے، کیوں کھڑے ہو جی؟ حجاں بہن نہیں آئی، شیعہ سنیے کوئی غرض نہیں، میری گل دے جواب دیویں جلے بہن بھرا دے میت دے نیڑے پہنچ دیئے کیا اس نو راہ منگنا پڑوں گا؟ مرحبا جنہ تائیں پہنچ گئی ہے انہاں دیاں ڈھائی نکل گئی ہیں۔ آج تائیں کدائیں سنیا نہیں جو بہنہ آکھیا ہوئے میں نو راہ دیو میں بھرا دا منہ ویکھنا نہیں پتہ میت سنی دا ہائی شیعہ دائے ایک بندے دیاں بائیں نپ کے بندے آدھیں ایک پچھاں ہٹیا ہو بہن آ گئی ہے میرے سر تے قرآن رکھو ایک بہن آئی ہے 11 محرم بھرا نو ملن او آدھی ودی آئی سجاد میں نو راہ بنا دے میں حسین دی لاش کر مرحبا اجرکم علی اللہ، خدا انہا آوازت رحم کرے جنیاں آل محمد واسطے بلند ہو رہی ہیں۔ ایک سوال دا اور جواب دے وہ بہنہ جو پہنچ دیاں بھرا دے میت تے سب تو پہلے کیڑا کم کریں دیاں؟ سب تو پہلے بھرا دے کفن دے اتے بدھ ہویا بند کھلیں دیاں۔ میں کائنات قربان کرا بی بی تیرے دکھاں تو ود بھرا دے منہ تو کفن ہٹیں دیاں، بھرا دا چہرہ ویک کے دکھی وین کریں دیاں۔ آ میرے نل کربلا جڑی ملن آئی ہے نا اس بھرا دا کفن نہیں ہٹایا، ازادارو بدھے ہوئے ہتھا نال پتھر ہٹائے اور پتھر ہٹا کے ہکو سوال کر دیا انت الحسین، بہنہ پوچھنا یعنی میرا ویر حسین تو ہے؟ مرحبا کدائیں نہ رو جڑے آل محمد دی ازاداری کر رہے، بھلا انہیں سوکھے دورج خدا ایمان دی سلامتی رکھی۔ بس تو میرا شریف مجمع بہنہ رومن بہویں دیاں، کوئی نہیں رکیں دا، ہر کوئی آدھے رومن دیو، آخر بہنیں وقت قیامت نو ملاقاتاں حسین کوشش کرے آئے بول سکو تو جواب دیوے آئے جلے بہن رج کے رو لیں دیئے انہوں میت تو اٹھائیں دا کون ہے؟ تیرے معاشرے دے میں گل پہ پڑھ دا بھئی جلے بہنہ رج کے رو لیں دیئے خاندان دا کوئی محرم رشتہ دار چاچا ماما بھرا او دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ دے بس کر میری دھی مویا نال مر کوئی نہیں ویندہ اٹھی تیرے بھرا نو اسا دفن کرنا ہے۔ اور میں کتنی قسمہ چاہواں بی بی دی غربت واسطے، خدا دی قسم ہے جلے حسین دی لاش تو اٹھی ہے نا اٹھاون واسطے نانا نہیں آیا،
نجف جو بابا نہیں آیا، بقیے جو ماں زہرا نہیں آئی، اے او مظلومہ بہنے جنہوں بھرا دیا قاتلہ تازیانے آنال مرحبا دو میں بھائی ودھا کے آدھی رہی اللہ دے حوالے ہو میرا غریب بھرا مرحبا ہو گیا حصہ اللہ بانیان دی پھوڑی قبول کرے ایک جملہ اور دو وین سناواں ہمیشہ فطرت جنازے مرد چیندن انہی ہوندے رومن والیاں وہڑے چ رہ ویندیاں دھیاں بھیڑاں بہر نہیں آندیاں برادری دے چار شریف جنازہ اوکھا چھڑا کے قبرستان لے جاندن دھیاں گھر رہ ویندیاں پھر سمجھو جنازہ مرد چیندن روندیاں پردہ دارن آؤ میرے نل کربلا قسمت ویکھو عباس دیاں بہنہ دی جناں دے جنازے پیرے کربلا جنہ رومنا ہائی اوٹ اور گئیاں شام اٹھ دی کڑ دے بے کے آدھی رہی حسین جیندی والا یوم تیری قبر تے آروسا واہ بھائی واہ اجر میں بس بہن بھیرا دی ملاقات دا ایک جملہ سناؤں ترائے ہستیاں مقتل دیاں کتاباں دیاں بڑیاں اوکھیاں لتھیاں سید بیٹھے ہو میں نے معاف کرے آئے ترائے ہستیاں کربلا دے ٹبے تے سر دے بھار سواریاں تو لتھیاں ایک ایک لفظ ذمہ داری نل پڑھ رہے ہیں میں مقتل دی کتاب پڑھ رہے ہیں ترائے ہستیاں یوں جیاں جڑیاں لتھیاں تے پہلے سر زمین تے لگ رہے دو دامینوں لتھیاں ایک یاراں دی دیگر لتھی ازادارو جڑے دامینوں لتھن علی دے پتران جڑی یارانو لتھی ہے علی دی وڈی دھی آئی سن سکتے ہیں تو بڑا مسائب ہے جڑے دامینو لتھن او گھوڑیاں دیاں زینہ تو لتھن جڑی یاران دی دیگر لتھی ہے او بین پلانے اٹھ دی گنڈ تو لتھی جزاک اللہ اجرکم علی اللہ ازادارو جڑے دامینو لتھن او گھوڑیاں دے سواران گھوڑیاں تے چڑھ نہیں جان دے ہن گھوڑیاں تو لا نہیں جان دے ہن جڑی یاراں دی دیگر لتھی ہے نہ کدائیں اٹھتے سوار ہوئی جزاک اللہ اللہ رحمت کری خدا بچیاں نال آباد رکھی بڑی اوکھی بھرا دی لاش تے آ بیٹھی ہے ترائے وین بھرا دے میت کیتے اس میں ہوئے کرنن جڑے بی بی آپ کیتے نا اللہ دی میں نو قسم بھرا بیٹھے ہو نا پردج بھینا حسین جدہ بھین بھرا دی ملاقات ہوئے جان دے او شریف بھین بھرا مل دے کی مہن دو ہی طریقے ہوندن یا بھینا سر جھکیں دیں بھرا ہاتھ رکھ دین اید نہ ہوئے بھرا سر جھکیں دین بہنا ہاتھ رکھ دین شیعہ جڑے بیٹھے ہو سنیا دی اپنی مرضی آؤ کربلا جڑی ملن آئیے او دے ہاتھ بدھے ہو ازادارو جنو ملن آئیے او دا سر نال کوئی سبحان اللہ اجرکم علی اللہ بلاؤ میں پڑا وین جڑے دی علی دی بھرا دے میت کیتن لاش دی حالت پہلے سمجھی بیٹھے ہو سروی نال کوئی نہیں پتھران دا ڈھیر ہٹایا پہلا وین کر کے دی اوریدو انو قبل یدیک حسین زینب دی مرضیہ تیرے ہاتھ چمہ آدھی ایکیویں چمہ ہتھا دی آگلی کٹیاں ہوئی مرحبا امیر ہے وہ بندہ جنو بی بی دے ویڑا تیری دے آدھی ہاتھ چمنی پر انگلی نال کوئی نہیں سید معاف کرے آئے دوجہ وین حلا دیتی کربلا فرمایا اوریدو انو قبل وجہک حسین میری مرضیہ میں داڑھی چمہ آدھی ایکیویں چمہ تیرا سر بھی قاتل نال لے گیا ہے سر ہوئے زینب رج رج بوس مرحبا اجرکم علی اللہ آخری وین دعا آدھی نہ ہتھ چمے نہ داڑھی آخر میں بھیڑا میں شام پہ وینیا اللہ جانے میں قدم ولنا ہے تریا وین سنے آئے آدھی اوریدو انو قبل صدرک حسین میری مرضیہ میں تیرے سینے تے بوسے دے وہاں آدھی ایکی میں چمہ اتے گھوڑے بھاج گئے
پتہ ہی نہیں لگدا تیرا سینہ کیڑا ہے ازادارو جھکنا شروع کیتا ہے آدھی اتھو پئی چم دیا جتھو نانا نہیں چم سکیا جھک دی آئی ہے اتھے منہ رکھیا جتھو رگا چو خون پیا وحدا آدھی مظلوم پھرا ناراض نہ ہوئے او تینوں میں دفنا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسلم